چلتے ہیں جس کے اندر گندے سین زیادہ ہوتے ہیں، گندے مناظر زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر نبی کو آئیڈیل بنایا ہوتا، صدیقین کو آئیڈیل بنایا ہوتا، شہداء کو آئیڈیل بنایا ہوتا، تو عورتوں کو ایسے باپ کی نظر سے دیکھ کے کھلونا بناتے، دوسروں کے دیکھا دے۔ دیکھو آ گئی نا بات، قرآن کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود اور نصارہ کے راستے پہ نہ چلو۔ عورت کو کھلونا یہودیوں نے بنایا، عورت کو کھلونا نصرانیوں نے بنایا۔ ہمارے یہاں عورت کھلونا نہیں ہے، ہمارے یہاں عورت کے 4 روپ ہے، 4 روپ۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے۔ ہمارے عورت کے 4 روپ ہے۔ ایک سب سے پہلا اور مقدس روپ ہے، اس کو ماں کا روپ کہتے ہیں، اللہ اکبر، اس کو بیوی کا روپ کہتے ہیں، اور چوتھا روپ ہے اس کو بہن کا روپ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں 4 روپ ہوتے ہیں، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، 4 روپ۔ اور چاروں روپ میں بہن کتنی مقدس ہے۔ اگر وہ ماں ہے تو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اگر وہ بہن ہے تو اسے زینب کہتے ہیں، اور اگر وہ اللہ اکبر بیٹی ہے تو اسے سکینہ اور سغرا کہتے ہیں، اور اگر وہ بیوی ہے تو اسے شہربانو کہتے ہیں۔ ایک ہی کربلا میں میں نے 4 روپ آپ کو دکھائے ہیں، ذرا توجہ تو کریں اور پھر ان 4 ہستیوں کو دیکھیں تو پتا چلے کہ ہمارے یہاں اللہ اکبر، اگر بیٹی بن کے پیدا ہوئی تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، نیک بیوی کی شکل میں آئی تو شوہر کے لیے جنت ہے، نیک بہن کی شکل میں تو بھائی کے لیے جنت ہے، اور ماں بن گئی تو اللہ کے رسول سند دے رہے ہیں الجنت تحت اقدام الامہاتکم، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اس کیفیت کو نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کسی کے بس میں ہے۔ امام کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، گیا کون لے گیا۔ تو اہل سنت کا امام کہتا ہے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرح کے۔ یہ بات ہے کسی کے سمجھنے اور سمجھانے کی، بلکہ میرے امام تو یہاں تک کہتے گنجے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، گنجے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبلے سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں، بل یعنی جبریل کو بھی نہیں پتا کہ وہاں باتیں کیا ہوئی ہے۔ اوہا الی عبدہ ما اوہا، جہاں جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اللہ اکبر۔ اب آپ لیکن اتنی گہری باتیں تو نہیں کرتا، اتنا کہتا ہوں اگر حضور کو آئیڈیل بنایا ہوتا، اتنے بڑے نبی، وہ ام المومنین کہتی حضور نے اپنی پوری زندگی میں اپنی کسی بیوی کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، اپنے کسی غلام کو کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی کسی بیوی کو نہیں ڈانٹا، اور یہاں جھگڑا ہو رہا ہے بیوی کے ساتھ۔ ایمان ہے کیونکہ وجہ اللہ آ گیا، لیکن کیسا ہے اس کو ہمیں نہیں پتا کہ کیسا ہے، کیونکہ یہ نہ سمجھنا کہ ناک ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہونٹ ہے، یہ سب نہیں، بلکہ وجہ اللہ پر ایمان ہے۔ لیکن وجہ اللہ کیسا ہے جب جنت میں دیدار کریں گے تب پتا چلے گا۔ تو اس کو علماء کیا کہتے ہیں، یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ مطلب کیا کہ یہ خواص کو سمجھ میں آتی ہے، عوام اس میں بالکل مداخلت نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک تیسری قسم آیتوں کی بہت آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ورنہ یہ بات بیان کرنے کی ہمت نہیں، لیکن علماء موجود ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ تیسری قسم مقطعات مطلب الف لام میم، اسی طریقے سے الف لام را، کاف ہاء یا عین صاد، یہ سب مقطعات میں سے ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک وہ تو محکمات تھی جس کو کسان بھی سمجھ گیا، عالم بھی سمجھ گیا، جاہل بھی سمجھ گیا، ان پڑھ بھی سمجھ گیا۔ محکمات کو سب سمجھ گئے،
لیکن ایک آیت ہوتی متشابہات عوام نہیں سمجھا، خواص سمجھے، لیکن الف لام میم کو کوئی خواص میں سے بھی کیا سمجھ سکے؟ ہے کوئی ترجمہ بتانے والا؟ ہے کوئی ترجمہ کرنے والا؟ ارے بلکہ الف لام میم لے کر جبریل آئے تو جبریل آئے تو حضور مسکرائے لگے، تو جبریل نے عرض کیا حضور میں لایا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ مسکرا رہے۔ آقا نے مسکرا کے فرمایا جبریل یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے۔ اب آپ پتا چلا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جب تک حضور نہ بتائیں جبریل بھی اس کی بو سے محرم نہیں ہے۔ تو اب عائشہ صدیقہ ام المومنین کے قول کی طرف آئے، آپ نبی کو آئیڈیل بنانے چلے ہیں۔ ام المومنین کہہ رہی کانا خلقہ القرآن، ان کی زندگی ان کی سیرت تین قسم کی کہہ لیں آپ، جیسے محکمات ہے، ایک سیرت کا وہ رخ ہے جو سب کے سمجھ میں آتا ہے، ایک سیرت کا وہ رخ ہے، زندگی کا وہ رخ ہے، اخلاق کا وہ رخ ہے جو سب کو سمجھ میں آتا ہے، مسلمان بھی سمجھے، کافر بھی سمجھے، کسان بھی سمجھے، ٹیکسی ڈرائیور بھی سمجھے، سب سمجھے۔ مطلب کیا؟ بکری کا دودھ دوتے ہیں، سب کے سمجھ میں آتا ہے، بڑھیا کا بوجھ اٹھاتے ہیں، سب کے سمجھ میں آتا ہے، حلیمہ کی بکریاں لے کر جاتے ہیں، سب کے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے بھائیوں کے لیے اللہ اکبر ترک پستہ کر کے سب کے سمجھ میں آتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر ساری باتیں یہ ہے محکمات کی طرح۔ لیکن جیسے متشابہات آیتیں ہیں، یعنی عام لوگوں کی وہاں رسائی نہیں، ایسے ہی انگلی رکھتے ہیں مگر اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، انگلی رکھتے ہیں مگر چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، انگلی رکھتے ہیں مگر سورج پلٹ کر واپس آ جاتا ہے۔